حجر کی پہلی فجر جو ابھری، جانا میں نے سب کچھ پایا، کچھ ریت سی قسمت میں راتیں، کچھ اجڑی نیندوں کی باتیں، کچھ ڈوبتی نبضیں سانسوں کی، اور حجر میں بارش آنسوؤں کی، کچھ خواب صلیبوں پر لٹکے، کچھ ذہن فراقت میں اٹکے، کچھ سوچ خزان کی شاخوں سی تھی جن پی قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہاں ایک ملال کی شام بھی تھی، ہوا عشق زوال کی شام بھی تھی، ہر روتے سال کی شام بھی تھی، ایک تیرے وصال کی شام بھی تھی، ایک شام غم کا صحرا بھی، اور جانا خوف اندھیرا بھی۔ حجر کی پہلی فجر جو ابھری، تجھ سے رشتہ ٹوٹ گیا، بس تیرا ساتھ چھوٹ گیا۔ تیار خان کئی ساتوں پہلے سنی گئی وہ نظم، نہ جانے کیوں اس وقت اسے بےحد یاد آ رہی تھی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا اور اس کے سرخ کامدار دوپٹے میں کہیں جذب ہو گیا۔ اسے اپنی حالت زار پر ہنسی بھی آئی، کہاں لا کھڑا کیا تھا زندگی نے اسے۔ اپنی شب زفاف کو وہ اس شخص کو یاد کر کے رو رہی تھی جس کے بغیر جینے کا تصور ہی اسے مار دیتا تھا، اور آج وہ اس کے بغیر زندہ تھی۔ سرخ جوڑے میں ملبوس دلہناپے کا روپ دھارے اس بستر پر بیٹھی وہ زندہ تھی۔ دستک کی آواز نے اس کی سوچوں کے تسلسل کو توڑا تھا۔ وہ ایک دم سے ذرا سمٹ کر بیٹھی، ہولے سے آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش میں وہ جیسے ہلکان ہو رہی تھی۔ السلام علیکم۔ اندر داخل ہونے والے شخص کی آواز بھاری تھی، یقیناً وہ بھی رو کر آیا تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، میرون رنگ کی شیروانی میں ملبوس وہ اس کی طرف دیکھے بنا اپنے لب کچل رہا تھا۔ اذیت ہی اذیت تھی جو اس کے چہرے پر بکھری تھی۔ بے اختیار ایک تلخ مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ کیا ملا ان سب کو یہ شادی کر کے؟ ایک کھوکھلی شادی جس میں دونوں کے ہی دل مردہ ہو چکے تھے۔ ہم دو مردہ دل لوگ ایک دوسرے کو بھلا کیا دے پائیں گے؟ بے حد تلخی سے سوچ رہی تھی جب اس شخص کی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا مجھے اس وقت تم سے کیا کہنا چاہیے۔ میں نہ تمہیں ساری زندگی کی خوشیوں کی ضمانت دے سکتا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں، نہ تم سے کوئی وعدہ کر سکتا ہوں۔ ایک ٹوٹا ہوا شخص کسی کو کیا خوش رکھ سکے گا؟ وہ چلتے چلتے آیا اور بستر کے دوسرے کنارے پر ٹک گیا۔ ہاں مگر اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ کئی آنسو تھے جو پلکوں کی باڑھ توڑ کر اس کے چہرے پر گرے تھے۔ اس نے بھی تو یہی کہا تھا، یہی ایک وعدہ تو تھا جو اس نے بھی پہلی رات کیا تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ ایک سستی تھی جو کمرے میں گونجی تھی۔ اس کے برابر بیٹھے شخص نے ضبط سے آنکھیں موند لیں۔ ساتھ نبھانے کا وعدہ نہ کرے، ساتھ نبھانے کا کہنے والے بہت جلد ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس شخص نے مڑ کر اس کی آنسوؤں سے لبریز آنکھوں میں جھانکا تھا جو اسے ہی دیکھ رہی۔ کیا نہ تھا ان آنکھوں میں؟ بے بسی کی انتہا، کرب کا ایک سمندر تھا ان آنکھوں میں۔ اس نے بے اختیار ہی اس کے گرد بازو پھیلائے تھے جس پر اس کی سسکیاں مزید تیز ہو گئیں اور وہ بس اسے ہولے ہولے تھپکتا اسے تسلی دیتا رہا۔ ماضی ایک بھیانک خواب کی مانند ایک بار پھر ان دونوں کے حواسوں پر سوار ہونے لگا تھا۔ فاطمہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ زندگی ایک پرسکون ڈگر پر چل رہی تھی، جب اچانک اس کی زندگی میں عمر سعید آ گیا اور اس کی ناک کی سیدھ میں چلتی زندگی میں ہلچل مچا گیا۔ فاطمہ کے والدین اب اس کا کہیں اچھی جگہ رشتہ کرنے کا سوچ رہے تھے، کیونکہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر چکی تھی اور جاب کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ جب ایک دن اچانک عمر کے والدین اس کے گھر اس کا رشتہ لے کر آئے، بات چیت کے بعد معلوم ہوا کہ ان دونوں خاندانوں کی آپس میں کوئی دور کی رشتہ داری نکلتی تھی۔ کچھ جانچ پڑتال کے بعد فاطمہ کے والدین مطمئن ہو گئے اور انہوں نے ہاں کر دی اور اس طرح عمر فاطمہ کا ہمسفر بن گیا۔ 2 سال کے منگنی کے عرصے میں دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب آ چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شادی کے بعد جب بھی کوئی ان دونوں کے درمیان محبت دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ دونوں کی پسند کی شادی ہے۔ عمر بے حد خیال رکھنے والا اور محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا، جبکہ وہ خود بھی اس سے شدید ترین محبت میں گرفتار تھی، یوں کہ ان دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر رہنا جیسے ناممکن تھا۔ عمر کا ایک بڑا بھائی تھا جو اس سے صرف 1 سال بڑا تھا۔ دونوں بھائیوں کی ساتھ شادی کی گئی تھی اور اس کے بڑے بھائی اور بھابھی کے درمیان بھی اتنی ہی محبت تھی جتنی فاطمہ اور عمر کے درمیان تھی۔ دونوں بھائی اپنی اپنی زندگیوں میں بے حد خوش اور پرسکون تھے، جب ایک بھیانک حادثے نے ان کی زندگیاں اتھل پتھل کر دے۔ دونوں بھائیوں کی شادیوں کو 8 ماہ گزرے تھے جب ہانیہ فاطمہ کی بھابھی کے ہاں خوش خبری کی اطلاع ملی۔ گھر کا ہر شخص بے حد خوش تھا۔ اماں جان تو شکر ادا کرتے نہ تھک رہی تھی، اور اسی خوشی کو منانے کے لیے سب نے باہر کھانا کھانے جانے کا پلان بنایا۔
اتفاق سے ان کی بڑی بہن بھی اپنے 2 بچوں کے ساتھ امریکہ سے پاکستان چھٹیاں گزارنے آئی تھی اور اس کے پرزور اسرار پر ہی یہ پلان بنا تھا۔ ہانیہ کا دل ایک طرف یہ خبر سن کر بے حد خوش بھی تھا تو دوسری طرف تھوڑا اداس بھی کہ خوشی کے اس موقع پر اس کا شوہر اس کے ساتھ نہ تھا۔ عہد ہانیہ کا شوہر کاروبار کے سلسلے میں کہیں باہر گیا ہوا تھا، مگر پھر بھی سسرال والوں کی خوشی دیکھ کر اس نے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ فاطمہ کی کچھ دنوں سے طبیعت ٹھیک نہ تھی، اسی لیے وہ اپنی والدہ کے گھر آرام کی غرض سے کچھ دن ٹھہرنے گئی تھی۔ اسی وجہ سے اس وقت عہد اور فاطمہ دونوں ہی ان کے ساتھ نہ جا سکے تھے۔ سب ہونٹوں پر خوشی بھری مسکان سجائے گاڑی میں سوار ہو کر ہائی وے کھانا کھانے نکل گئے۔ ہائی وے پر گاڑی تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی جب اچانک سے غلط سمت سے آتے ٹرک سے ان کی گاڑی ٹکرا گئی۔ ٹرک کا اگلا حصہ پورا کا پورا گاڑی کے اندر گھس چکا تھا، جس کی وجہ سے ٹرک ڈرائیور سمیت گاڑی میں موجود تمام افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ صبح فاطمہ کی آنکھ کھلی تو اس کا سر بے حد بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے کسلمندی سے اٹھتے ہوئے اپنے بائیں جانب دیکھا جہاں عہد گہری نیند سو رہا تھا۔ جاگتے ہی زندگی کی ساری تلخ حقیقتیں ایک دم سے واپس یاد آنے لگی تھی۔ ویسے نیند بھی کتنا بڑا نشہ ہے، یوں جیسے کچھ دیر کے لیے مدہوش ہو کر سب کچھ بھول جاؤ۔ وہ اداسی سے سوچتی کھڑی ہوئی اور کچن میں جا کر اپنے اور عہد کے لیے چائے چڑھائی، ساتھ ہی ساتھ اپنے اور عہد کے لیے انڈا بھی پھینٹ لیا۔ تب تک وہ بھی اٹھ کر باہر آ گیا، اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے سلام کیا اور باہر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسے صوفے پر بیٹھتا دیکھ کر اسے بے اختیار ہی اماں یاد آئیں جو صبح کے اس وقت یہیں اسی جگہ بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوتے اور عہد اور عمر ان کے گھٹنے پر سر رکھ کر آنکھیں موندے ان کی تلاوت سن رہے ہوتے۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے گرا۔ آج یہ منظر کتنا خالی ہو گیا تھا۔ اس منظر میں رنگ بھرنے والے سارے افراد چلے گئے تھے، صرف وہ تھی، عہد تھا اور یہ بھائیں بھائیں کرتا گھر۔ السلام علیکم خالہ، کیسی ہیں؟ ان کی شادی کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا اور اس 1 ہفتے کے دوران عہد کی خالہ 2-3 بار ان کے گھر ان سے ملنے آ چکی تھی۔ آج بھی وہ شام کے وقت فاطمہ کا حال چال دریافت کرنے آئی تھی۔ عہد کی ایک ہی خالہ تھیں جو ان سے بے حد قریب تھیں اور ان دونوں کی شادی کروانے میں انہوں نے ہی ایک اہم کردار نبھایا تھا۔ آج بھی لان میں بیٹھ کر چائے کا کپ تھامے باتیں کرتے کرتے وہ ایک بار پھر آبدیدہ ہو گئی۔ ان کی باتوں نے فاطمہ کو بھی ایک دم اداس کر دیا۔ ذہنی رو ایک بار پھر ماضی میں کہیں بھٹکنے لگی۔ آج سے تقریباً 1 سال پہلے اس وقت وہ اپنی امی کے گھر بیٹھی آرام کر رہی تھی جب اچانک موبائل کی گھنٹی بجی۔ موبائل پر دی جانے والی ایکسیڈنٹ کی خبر قیامت بن کر اس کی سماعتوں پر ٹوٹی تھی۔ ایسا لگا کہ ایک پل میں جیسے دنیا ہی اندھیر ہو گئی ہو۔ وہ آنن فانن ہسپتال پہنچی مگر تب تک سب ختم ہو چکا تھا۔ سارے رشتے، پوری کائنات راک کا ڈھیر بن چکی تھی اور اس کے بعد اسے کسی چیز کا ہوش نہ رہا تھا۔ کب دن ہوتا تھا، کب رات آتی تھی، اسے کسی چیز کا پتہ نہ تھا۔ دوسری طرف عہد کا بھی یہی حال تھا۔ وہ کئی دن گھر نہ آتا، کبھی کسی دوست تو کبھی یوں ہی سڑکوں پر گاڑی گھماتے گھماتے رات گزار دیتا۔ گھر سے اسے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ گھر جاتا تو ہر جگہ سب کی کھلکھلاتی آوازیں گونجتے، کبھی ہانیہ مسکراتے ہوئے سامنے کھڑی ہو جاتی تو کبھی اماں اس پر دم کر رہی ہوتے، کبھی عمر اس کے سامنے کھڑا اس سے کوئی سفارش کروا رہا ہوتا تو کبھی اس کی بہن اپنے سسرال کی شکایتیں لے کر اس کے سامنے بیٹھ جاتی۔ اور اب ایک دم سے ہی زندگی ویران ہو گئی تھی۔ وہ اکثر سوچتا کہ وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی مر کیوں نہ گیا، کیوں وہ اس عذاب مسلسل کے لیے زندہ رکھا گیا تھا۔ مگر یہی زندگی تھی جسے اللہ زندہ رکھنا چاہتا ہے، وہ زندہ رہتا ہی ہے، اسے جینا ہوتا ہی ہے، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے اور جبرن ہی صحیح، مگر وہ دونوں بھی زندگی کی طرف لوٹنے لگے تھے۔ فاطمہ کی بھی عادت ختم ہو گئی تھی اور اس نے جاب کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ وہ تھوڑی مصروف ہو جائے۔ عہد نے بھی اپنے آپ کو بزنس میں اس طرح کھپا لیا تھا کہ اسے سر کھجانے کی فرصت نہ تھی۔ جب اچانک عہد کی خالہ نے ان دونوں کی شادی کر دینے کا شوشہ چھوڑ کر ان کی زندگیوں میں ایک نیا بھونچال کھڑا کر دیا۔ خالہ نے ڈائریکٹ فاطمہ کے والدین سے بات کر کے انہیں بھی راضی کر لیا اور پھر ان کے سر پر ایک اور مصیبت پڑ گئی تھی۔ بلاخر خالہ اور فاطمہ کے والدین کے بے حد اصرار نے دونوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور 25 دسمبر کی رات وہ دونوں اپنے دلی جذبات کا قتل کر کے اس زبردستی کے بندھن میں بندھ گئے۔ ان کی شادی کو 10 دن گزر چکے تھے اور ان 10 دنوں میں ان دونوں نے مشکل سے چند ایک بار ہی بات کی ہوگی۔ فاطمہ کو سمجھ ہی نہیں آتا وہ عہد سے کیا بات کرے، جبکہ دوسری طرف عہد بھی اس سے کوئی بات کرنے میں جھجکتا تھا۔ چھوٹی بھابھی سے ایک دم بیوی کے روپ میں اسے دیکھنا کافی کٹھن مرحلہ تھا۔ آج اتوار کا دن تھا۔ عہد لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کوئی فلم دیکھ رہا تھا، جبکہ فاطمہ مسلسل کچن میں بلاوجہ ہی گھسی ہوئی تھی تاکہ عہد سے کم سامنا ہو۔
اسے اس سے عجیب سی شرم محسوس ہوتی تھی۔ عہد بار بار فاطمہ کا بے وجہ کچن میں آنا جانا اور خود کو مصروف ظاہر کرنا نوٹ کر رہا تھا۔ بالآخر اس نے خود ہی فاطمہ کو اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جو کچن میں یوں ہی پانی پینے کی غرض سے آئی تھی، ایک دم چونک گئی۔ کاؤنٹر پر رکھا اپنا دوپٹہ اٹھاتی وہ جلدی سے باہر آئی۔ یہاں آ، اس نے کچھ سوچتے ہوئے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ ایک دم نظر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ کچھ جھجکتے ہوئے اس کے برابر آ بیٹھی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور اس کی طرف رخ موڑ کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک دم سے اس طرح بیٹھے ہیں جیسے میں کسی گول میز کانفرنس کی سربراہ ہوں اور ابھی کوئی اہم فیصلہ سنانے والی ہوں۔ وہ بے اختیار ہی اضطراری انداز میں انگلیاں چٹکانے لگی۔ عہد نے بغور اس کی یہ حرکت نوٹس کی اور گہرا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا فاطمہ اس سے کچھ جھجکی ہوئی اور ڈری ڈری سی رہتی ہے، اسی لیے اس نے آج اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جو بھی تھا، اب وہ اس کی بیوی تھی اور اس رشتے کو نبھانے کے لیے اسے ہی خود کچھ کوشش کرنا تھی۔ آج رات کے کھانے میں کیا پکایا ہے؟ میں سوچ رہی تھی کڑاہی بنا لو، اس نے ہلکا سا کھنکھارتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کبھی اس سے ایسے سوال نہیں کرتا تھا، آج کر رہا تھا تو اسے حیرت ہو رہی تھی۔ مت پکانا، آج ہم کہیں باہر کھانے پر چلتے ہیں، بتاؤ کہاں جانا ہے؟ عہد کے ساتھ یوں اکیلے باہر جانے کا سوچ کر ہی اسے عجیب سا لگ رہا تھا، مگر پھر بھی اس نے الف سا دل رکھنے کی خاطر جہاں آپ کہیں کہا کر حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے، پھر تم ریڈی ہو جاؤ، ہم تھوڑی دیر میں نکلتے ہیں۔ وہ اسے ریڈی ہونے کا کہتا ایک بار پھر لیپ ٹاپ آن کرنے لگا تھا، جبکہ وہ کچھ مضطرب سی وہاں سے اٹھ گئی۔ الماری کھولے کھڑی وہ اپنے کپڑے دیکھتی عجیب شش و پنج میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا پہنے۔ اسے یاد آیا ایک عرصہ سے اس نے خود کو آئینہ میں جیسے دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ جو کپڑے ہاتھ لگتے وہ پہن کر نکل جاتی۔ عمر کے انتقال کے بعد یہ ساری چیزیں جیسے اس کے لیے بے معنی سی ہو گئی تھیں، مگر آج وہ عہد کے ساتھ کم از کم اس سر جھاڑ منہ پھاڑ والے حلیے میں نہیں جا سکتی تھی۔ اپنے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک عرصے سے کوئی نیا جوڑا بھی نہیں بنوایا تھا، اور جو پرانے کپڑے تھے انہیں وہ پہن پہن کر گھس چکی تھی۔ بہرحال ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے ایک گہرے نیلے رنگ کا شیفوں کا سوٹ نکالا۔ لمبی قمیص کے ساتھ نیلے رنگ کا ہی ٹراؤزر اس پر خوب جچتا تھا۔ اسے یاد تھا یہ سوٹ اسے عمر نے اس کی سالگرہ پر تحفے میں دیا تھا۔ یاسیت سے مسکراتی وہ کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی۔ جلدی جلدی ہلکا پھلکا میک اپ کیا اور چہرے کے گرد نیلے رنگ کا ہی دوپٹہ اچھے سے لپیٹ لیا یوں کہ اس کے سارے بال ڈھک گئے۔ وہ شروع سے حجاب نہیں پہنتی تھی، یہ کام اس نے شادی کے بعد شروع کیا تھا، کیونکہ عمر کو اس کے لمبے کالے بال بے حد پسند تھے۔ کہتا تھا کہ ان کالی گھٹاؤں جیسی زلفوں کا حسن صرف میرے لیے ہونا چاہے، لہٰذا انہیں ڈھک کر رکھو تو زیادہ بہتر ہے، اور اسی لیے اس نے حجاب شروع کیا تھا۔ آج بھی وہ عمر کی یہ باتیں یاد کر کے ایک دم سے پسماندہ نظر آنے لگی تھی۔ وہ جو کرتی جو پہنتی جہاں جاتی ہر جگہ عمر کی یادیں بکھری پڑی تھیں، اور ہر یاد اس کے زخموں کو ایک بار پھر ہرا کر دیتی۔ جب تک وہ تیار ہو کر باہر آئی عہد گاڑی نکال چکا تھا، اور اب ایک ہاتھ سے سگریٹ کے کش لیتا دوسرا ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے غالباً اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا آج وہ بھی شادی کے بعد پہلی بار اس طرح فارملی تیار ہوا تھا۔ سیاہ رنگ کی شرٹ اور خاکی پینٹ پہنے وہ واقعی بے حد وجیہ لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مگر بے اختیار ہی وہ اسے دیکھے گئی۔ اس کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کر کے عہد بھی اس کی طرف متوجہ ہوا اور دم بخود رہ گیا۔ ایک پل کو اسے گمان ہوا اس کے سامنے فاطمہ نہیں ہانیہ کھڑی ہے۔ اسی کی طرح حجاب لیے اپنے دوپٹے سے الجھتی ہانیہ ایک دم نظروں کے سامنے گھوم گئی۔ ہانیہ شروع سے ہی حجاب لیتی تھی اور اسی نے فاطمہ کو اس طرح حجاب باندھنا سکھایا تھا۔ اس نے سختی سے لب بھینچ لیے، وہ چاہ کر بھی یہ باب اپنی زندگی سے نہیں مٹا سکتا تھا۔ اسے آؤ بیٹھو کہتا وہ خود بھی فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھا۔ ہلکا سا میوزک آن کرتا وہ گاڑی ریسٹورانٹ کی طرف دوڑانے لگا۔ فاطمہ کو بے حد افسوس ہوا، اس نے تو ایک تعریفی نگاہ بھی اس کی طرف نہ ڈالی تھی۔ اگر عمر ہوتا تو اسے دیکھ کر تعریفوں کے پل باندھ دیتا، مگر وہ تو عمر تھا نہ، اور عمر جیسا اس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ریسٹورانٹ کے اندر داخل ہوتے ہی انواع و اقسام کے پکوان کی خوشبو ان کے نتنوں سے ٹکرائی۔ وہ اسے ایسے ریسٹورانٹ لایا تھا جہاں اکثر کپلز ہی آتے تھے اور کینڈل لائٹ ڈنر کا مزہ لیتے تھے۔ ہلکی زرد روشنی نے پورے ریسٹورانٹ کو بڑا ہی خواب دیدہ بنا دیا تھا۔ وہاں بہت سی سیاہ رنگ کی میز کرسیاں رکھی تھیں اور ہر میز پر تازہ گلاب کا ایک گلدان اور موم بتی روشن تھی۔ گلابوں کی خوشبو بڑی ہی مسرور کن محسوس ہوتی تھی۔
وہ دونوں بھی ایک میز پر بیٹھ گئے۔ اسے امید نہ تھی کہ عہد اسے اس طرح کینڈل لائٹ ڈنر کروانے لانے والا ہے۔ وہ کچھ مزید آکوڑ سی ہونے لگی۔ ویٹر آرڈر لینے آیا تو عہد نے اپنے لیے اسٹیک اور فاطمہ کی پسند کے مطابق لزانیہ آرڈر کیا۔ ویٹر گیا تو وہ خاموشی سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ اسے بار بار عہد کی نگاہ خود پر پڑتی محسوس ہوتی جس سے وہ جذبز ہو رہی تھی، جبکہ عہد بار بار اسے دیکھتا اور سوچتا کہ کہاں سے اور کیا بات شروع کرے، کیونکہ ایسا ماحول اور ایسی خاموشی اسے بھی ستا رہی تھی۔ آپ پہلے یہاں آئے ہیں؟ عہد کی نگاہوں سے کنفیوز ہو کر ہی اس نے اچانک سوال کر دیا۔ ہاں، کئی بار ہانیہ اور مہک ایک دم دانتوں تلے زبان دبا گیا۔ آئی ایم سوری، میرا مطلب تھا۔ ہاں آیا ہوں۔ فاطمہ اس کی بات پر چونکی ضرور، مگر اسے عہد کا یوں کہنا اور پھر بات بدل دینا برا نہیں لگا تھا۔ اس کے منہ سے ہانیہ کا ذکر نکلنا اور اسے یاد کرنا فطری تھا۔ کچھ پل یوں ہی گزر گئے اور پھر ویٹر کھانا لے آیا۔ کھانے کے دوران عہد بالکل خاموش رہا تھا اور وہ اس کی اس عادت کو جانتی تھی کہ عہد کھاتے ہوئے بات نہیں کرتا۔ اسے یاد آیا اماں کھانے کی میز پر اکثر عمر کو کھاتے ہوئے بولنے پر ٹوکتے ہوئے عہد کی ہی مثال دیتے کہ کیسے وہ خاموشی سے کھانا کھاتا ہے۔ ڈنر کر کے وہ دونوں ہوٹل کا دروازہ کھول کر باہر کی طرف بڑھنے لگے، جب سامنے سڑک پر نگاہ پڑتے ہی فاطمہ کا رنگ فک ہو گیا۔ ایک دل دہلا دینے والے منظر نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ایک تیز رفتار گاڑی غلط سمت سے آئی اور بائک سے بری طرح ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں بائک الٹ گئی اور بائک سوار دور جا گرا، جبکہ گاڑی کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا تھا۔ چند لمحوں میں ہی سڑک پر لوگوں کا رش جمع ہونے لگا تھا۔ کچھ لوگ بائک سوار کو اٹھنے میں مدد دے رہے تھے، جس کے گھٹنے اور بازوؤں پر چوٹیں آئی تھیں، جبکہ کچھ لوگ بے-حسی سے اس تمام منظر کی ویڈیو بنانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ عہد بھی اچک کر لوگوں کے ہجوم میں سے بائک سوار کی حالت دیکھنے لگا تھا، جب کسی کا ٹھنڈا برف جیسا ہاتھ اس کی گرفت میں آیا تھا۔ اس نے ایک دم سے گردن گھما کر فاطمہ کو دیکھا تھا۔ فاطمہ سن کھڑی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سڑک کی جانب دیکھ رہی تھی۔ عہد ایک دم سے کھٹک گیا۔ کچھ گڑبڑ تھی۔ فاطمہ اسے بالکل بھی نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ فاطمہ، آر یو اوکے؟ وہ بے حد تشویش کے عالم میں کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا، مگر فاطمہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ چند لمحے یوں ہی مجسمے کی طرح ساکت کھڑی رہی اور پھر اچانک اسے اس کی بے حد ہلکی آواز میں بڑبڑاہٹ سنائی دی، جو کہ واضح نہ تھی۔ اس نے اس کے قریب ہو کر سننے کی کوشش کی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ بائک پر عمر تھا۔ عمر مر جائے گا۔ عمر مر گیا۔ عہد کو اس کی بڑبڑاہٹ سمجھ آتے ہی ایک جھٹکا لگا تھا۔ اسے کیا ہو گیا تھا؟ ایک دم سے وہ کیوں ایسے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ جانتی تھی عمر 7 ماہ پہلے ہی گزر چکا ہے۔ عمر مر جائے گا۔ جاؤ نہ، اسے دیکھو نہ۔ ایک دم سے اس کی آنکھوں سے آنسو بنے لگے تھے۔ جاؤ نہ عہد، جاؤ نہ۔ وہ اب روتے ہوئے باقاعدہ اس کی منتیں کرتے ہوئے اس کا بازو پکڑ کر اسے بائک سوار کے پاس جانے کا کہہ رہی تھی۔ فاطمہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ عمر نہیں ہے۔ عمر مر چکا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ عمر ہی ہے۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ جائیں اس کے پاس۔ وہ درمیان میں اس کی بات کاٹتے ہوئے اب کہ ذرا تیز آواز میں بولی تھی، جس پر عہد بھی کچھ خفا سا ہو گیا۔ اس نے بھی اپنے لہجے کو ذرا سخت کر کے کہنا شروع کیا۔ دیکھو فاطمہ، آپ جائیں۔ وہ اس کی بات ایک بار پھر کاٹ کر اب کے وحشیانہ انداز میں چیخنے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پر کوئی جنون سا سوار ہو گیا ہے۔ آس پاس کے لوگ بھی مڑ مڑ کر اسے دیکھنے لگے، جو چیختے ہوئے عہد کو دھکے دے کر بائک سوار کے پاس بھیج رہی تھی۔ عہد کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے۔ اس سے فاطمہ سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ عہد نے بڑی مشکل سے اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے اسے دونوں کندھوں سے تھاما اور ایک دم سختی سے کہا، فاطمہ ہوش کرو۔ کیا ہو گیا ہے؟ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ فاطمہ ایک دم سے چپ ہوئی تھی اور اسے ایک ٹک دیکھنے لگی۔ عہد کو اس کا اس طرح دیکھنا خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی کی طرف لے جانے لگا، جب اچانک فاطمہ بے ہوش ہو کر اس کے ہاتھوں میں جھول گئی۔ عہد شاک سے اسے کے بے ہوش وجود کو دیکھتا تیزی سے ہسپتال کی جانب روانہ ہوا تھا۔ آپ کی وائف کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ آپ دا کریں انہیں 24 گھنٹے کے اندر ہوش آ جائے، ورنہ ان کے کوما میں جانے کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر عہد کی پریشانی حد سے سوا ہو چکی تھی۔ وہ ایک بار پھر شدید اضطراب کے عالم میں ہسپتال کی راہداری کاف کے چکر کاٹنے لگا۔ فاطمہ کے والدین اور عہد کی خالہ نجمہ خالہ اس کی حالت کا سنتے ہی آنن فانن ہسپتال پہنچے تھے، اور اب ڈاکٹر کی بات سن کر بے اختیار ہی اس کی والدہ رونے لگی تھی۔ نجمہ خالہ ان کے برابر بنچ پر آ بیٹھے اور ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دینے لگے۔ اب تسلی رکھیں، اللہ بڑا مہربان ہے۔
وہ سب بہتر کر دے گا۔ نہ جانے کیسی آزمائش ہے میری بچی پر۔ ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے شادی کو کہ بیوہ ہو گئی، اور اب یہ۔ وہ بات کرتے کرتے ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ فاطمہ کے والد بھی سامنے رکھی کرسی پر بیٹھے بے حد پریشان لگتے تھے۔ یہ سب دیکھنا عہد کے لیے کافی مشکل ہو گیا تھا۔ اسے لگا ایک بار پھر ماضی خود کو دہرانے لگا تھا، جب ہر آنکھ نم تھی اور ہر طرف دک کا سما تھا۔ خود کو ان یادوں سے کچھ پل کے لیے آزاد کروانے اور اس منظر سے ہٹنے کے لیے وہ ہسپتال کی مسجد کی جانب چل دیا۔ مسجد میں داخل ہو کر اس نے صاد لام و الف لت 63 الحاجات کے نوافل کی نیت باندھی، اور پھر آنکھیں موند کر کچھ وقت کے لیے سب سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر وہ اپنا دھیان نماز کی جانب لگانے لگا۔ سلام پھیر کر وہ چند پل یوں ہی جائے نماز پر بیٹھا رہا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ یوں ہی نماز پڑھ کر چند منٹ جائے نماز پر بیٹھا رہتا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تھا۔ وہ جیسے خود کو اللہ سے ڈھیر ساری باتیں کرنے کے لیے تیار کرتا تھا۔ میں ہر روز تجھ سے دعا کرتا ہوں، اور ہر روز میرے پاس تجھ سے باتیں کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، مگر آج میں بہت کنفیوز ہو گیا ہوں۔ اپنی دلی حالت پر پریشان بھی ہوں اور کچھ حیران بھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اتنا مضطرب کیوں ہوں، کیوں مجھے کسی پل چین نہیں آ رہا۔ میں جانتا ہوں فاطمہ میری بیوی ہے اور بیوی کے لیے پریشان ہونا فطری ہے، مگر میرا دل ایسے کیوں تڑپ رہا ہے جیسے ہانیہ کے لیے تڑپتا تھا جب اس کی موت کی خبر آئی تھی۔ کیوں دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو گئی ہے؟ کیوں ایسا لگتا ہے جیسے دل خوف کے مارے پھٹنے کو ہے؟ وہ آنکھیں موندے سر جھکائے اللہ کو اپنے دل کا حال سنا رہا تھا۔ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے اس قدر فرق پڑنے لگا ہے، مگر کیسے؟ یہ کب ہوا؟ ابھی چند دن ہی تو ہوئے ہیں ہماری شادی کو۔ کیا تم نے نکاح کو بولوں میں اس قدر طاقت رکھی ہے یا رب کہ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں اتنے کم وقت میں؟ وہ ایک بار پھر اپنی دلی کیفیت پر حیران ہوا تھا۔ کیا وہ واقعی اس سے محبت کرنے لگا تھا؟ کیا واقعی فاطمہ نے اس کی زندگی میں آ کر اس کے دل کے زخموں پر مرہم رکھنا شروع کیا تھا؟ کیا واقعی وہ فاطمہ کو ہانیہ کی جگہ دے رہا تھا اپنے دل میں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہانیہ سے بے حد محبت کرتا ہے، وہ کیسے اس کی جگہ کسی اور کو دے سکتا ہے؟ مگر یہ ہو چکا تھا۔ ہانیہ کی محبت اس کے دل میں اب بھی قائم تھی، مگر اب اس کے دل نے بآسانی دوسری محبت کی گنجائش بھی نکال لی تھی۔ وہ دعا مانگ کر اور کچھ تسبیحات پڑھ کر مسجد سے باہر نکل کر ایمرجنسی وارڈ کی سمت بڑھنے لگا، جہاں دونوں خواتین تسبیح ہاتھ میں پکڑے فاطمہ کی صحت یابی کے لیے دعائیں کر رہی تھی، جبکہ اس کے والد درود شریف کا ورد کر رہے تھے۔ عمر کون ہے؟ پلیز عمر کو بھیجیں، آپ کی پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ اور وہ بار بار عمر کا نام لے رہی ہیں، نرس نے ایمرجنسی وارڈ میں آتے ہی ان سب کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ فاطمہ کے ہوش میں آنے کا سن کر ایک طمانینت کی لہر تھی جو سب کے دلوں میں سے گزری تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ نرس کی دوسری بات سن کر وہ سب ایک عجیب سی آکورڈ سچویشن میں بھی آ گئے تھے۔ عہد نے ایک دم اب اپنے لب بھینچ لیے۔ اسے نہ جانے کیوں فاطمہ کا یوں عمر کا نام لینا بے حد برا لگا۔ اس کے ماتھے پر بڑھتے بل دیکھ کر جلدی سے فاطمہ کے والد کھڑے ہوئے اور نرس کو دھیمی آواز میں کچھ سمجھایا، جس پر نرس فوراً اندر کی طرف چل دی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر اندر داخل ہوا تھا۔ پیشنٹ کے شوہر کون ہیں؟ عہد فوراً آگے بڑھا تھا۔ آپ میرے ساتھ آئیں، آپ سے کچھ بات کرنی ہے پیشنٹ کی کنڈیشن کے بارے میں۔ وہ یہ کہتے ہوئے اسے اندر ایک کمرے میں لے گئے تھے جو غالباً ڈاکٹر کا پرائیویٹ روم تھا۔ وہ خود ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور اسے بھی سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بیٹھتے ہی انہوں نے کہنا شروع کیا، آپ کی وائف غالباً یک شدید ٹراما سے گزری ہیں جس کے اثرات اب تک ان کے ذہن میں موجود ہیں۔ بس اسی لیے ایک معمولی سا ایکسیڈنٹ دیکھنا بھی ان کی یہ حالت کر گیا کہ انہیں ڈپریشن کا شدید دورہ پڑا اور وہ نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہو کر اپنے حواس کھو بیٹھے۔ عہد ڈاکٹر کی بات سن کر مزید پریشان ہو گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا فاطمہ اب تک خود کو اس ٹراما سے باہر نکال نہیں پائی ہے، جبکہ اس کی اپنی ذہنی حالت وقت کے ساتھ قدرے بہتر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر اب اس سے ماضی میں ہونے والے واقعات کے بارے میں پوچھ رہے تھے، جس پر وہ انہیں اس بدترین حادثہ کے بارے میں سب کچھ بتاتا چلا گیا۔ مجھے بے حد افسوس ہو رہا ہے یہ سب سن کر، اور اب میں پیشنٹ کی ذہنی حالت کو بہتر طریقے سے جج کر پا رہا ہوں۔ وہ اس کی بات سن کر تعصب سے کہہ رہے تھے، تو ڈاکٹر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عہد کے لہجے سے فکرمندی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ انہیں زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کریں انہیں ایسی ہر چیز سے دور رکھا جائے جو انہیں ماضی کی یاد دلائے۔ اور ایک اور بات، میں جانتا ہوں
یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، مگر جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ دونوں کی شادی بھی اچانک ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اس رشتے کو اب تک ذہنی طور پر قبول نہ کر پائی ہوں۔ ان کا بار بار عمر کا نام پکارنا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ اب تک اس چیز سے باہر نہیں نکل پائے۔ تو میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ لوگ انہیں کسی بھی ریلیشن شپ کے لیے فورس نہ کریں جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ باقی ظاہر ہے آگے آپ لوگوں کی جو مرضی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ایک دم سے اس کا رنگ فک ہوا تھا۔ اس نجے پر تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ آیا فاطمہ بھی اس رشتے کو قبول کیا ہے کہ نہیں۔ اس نے خود اس رشتے کو تسلیم کر لیا اور مطمئن ہو گیا۔ اس نے تو دوسرے فرد کے بارے میں سوچا ہی نہیں کہ وہ کیا محسوس کر رہا ہے، مگر اب جب وہ سوچ رہا تھا تو اس کا دل ڈوبے جا رہا تھا۔ کیا واقعی فاطمہ اس رشتے کو قبول نہیں کر پائی؟ کیا واقعی وہ اس کا ساتھ نہیں چاہتی؟ اب کیا ہوگا؟ ابھی تو محبت کی کلی اس کے دل میں کھلی تھی، ابھی تو فاطمہ کی محبت کا انوکھا احساس اس کے دل میں جاگا تھا، اور اب ایک دم ڈاکٹر کی باتوں نے جیسے سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ فاطمہ کیا فیصلہ کرے گی وہ نہیں جانتا تھا، مگر اب وہ یہ ضرور جانتا تھا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فاطمہ کو ہوش آ گیا تھا اور اب اس نے عمر کا نام پکارنا بھی بند کر دیا تھا۔ وہ یوں ہی بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی جب اس کی والدہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس نے نظر گھما کر اپنی والدہ کو دیکھا تھا، جو اس کی حالت دیکھ کر ایک دم رو پڑی تھی۔ کیسی پھول جیسی بچی تھی میری، اور اب کیسے مرجھا سی گئی ہے، وہ اس کی آنکھوں کے گرد بڑھتے حلقوں کو چھوتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ان کی بات پر بے اختیار ہی اس کے بھی آنسو بہہ نکلے۔ امی آپ ایسے مت روئے پلیز، وہ انہیں چپ کرواتے کرواتے خود بھی سسکیاں لے رہی تھی۔ نہ بیٹا نہ، تو بھی مت رو، امی بمشکل خود پر ضبط کرتے ہوئے اب اس کے آنسو پونچھ رہی تھی۔ مجھے پتا نہیں کیا ہو گیا تھا اس وقت۔ چند لمحے یوں ہی وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بیٹھی رہے، اور پھر اچانک فاطمہ نے کہنا شروع کیا، مجھے ایسا لگا اس وقت بائک پر عمر ہے، میرے سامنے عمر آ گیا تھا اماں، اور وہ میری نظروں کے سامنے موت کے منہ میں جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ میرا دل کیسے نہ تڑپتا، میں نے اس وقت جتنا خود کو بے بس محسوس کیا زندگی میں کبھی نہیں کیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں عہد کو دھکا دے کر اس کے پاس بھیج دوں تاکہ وہ اسے بچا لے۔ اس وقت مجھے یاد ہی نہیں رہا اماں کہ عمر اس وقت نہیں مر رہا تھا، بلکہ وہ مر چکا تھا 7 ماہ پہلے۔ بولتے بولتے ایک دم اس کی آواز رند گئی تھی اور وہ خاموش ہو گئی تھی۔ امی نے دیکھا وہ بے آواز رو رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے ہوئے تکیے میں جذب ہونے لگے تھے۔ بیٹا ایسا، وہ ان کی بات کاٹ کر ایک بار پھر کہنا شروع ہوئی۔ ان کے ہاتھ پر اس کی گرفت ذرا اور سخت ہوئی۔ اماں وہ مجھے بہت یاد آتا ہے، میں کیا کروں اماں، وہ مجھے کیوں یاد آتا ہے؟ میں اکثر عہد کو دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کاش اس شخص کا چہرہ بدل جائے اور ایک بار صرف ایک بار اس کی جگہ عمر سامنے آ جائے تو میں اسے سینے سے لگا لوں اور اس سے پوچھوں کہ اپنی فاطمہ کو چھوڑ کر کیوں چلے گئے۔ اسے ایک آخری بار بتاؤں کہ فاطمہ عمر اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، نہ اس کے بغیر رہ سکتی ہے، نہ کسی اور کے ساتھ، اور نہ۔ وہ بولتے بولتے ایک دم خاموش ہوئی تھی۔ اس کی نگاہ دروازے پر ایستادہ عہد پر پڑی تھی، جو سر جھکائے کھڑا شاید یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے مزید وہاں کھڑے رہنا چاہیے یا خاموشی سے پلٹ جانا چاہیے۔ اس کے خاموش ہونے پر اس نے ایک نظر بیڈ پر لیٹی فاطمہ کو دیکھا تھا، جو شرمندگی سے نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ اسے بیک وقت بیڈ پر دراز اپنی بیوی پر رحم بھی آیا اور اپنی زندگی پر ہنسی بھی۔ کیسی قسمت تھی دونوں کی! ایک طرف وہ اتنی پابند ہو گئی تھی کہ اب آزادی سے اپنے دک پر رو بھی نہیں سکتی تھی، اور دوسری طرف وہ تھا جس کا رقیب اس کا اپنا جان سے پیارا بھائی تھا۔ فاطمہ کی والدہ جو اسے دیکھ کر بوکھلا گئی تھی، اسے باہر جاتا دیکھ کر ایک دم اس کے پیچھے لپکے۔ فاطمہ نے ایک دم آنکھیں موند لیں، جو ہوا اسے اس پر کوئی خاص پچھتاوا نہ تھا۔ وہ خود بھی یہی چاہتی تھی کہ عہد سب کچھ اپنے کانوں سے سن لے کہ وہ اب بھی عمر کو یاد کرتی تھی، اور عہد کے ساتھ گزارا کرنا محض جبری تھا۔ وہ جانتی تھی اس طرح خود پر خول چڑھائے رکھ کر ساری زندگی نہیں کٹ سکتی تھی۔ عہد بیٹا رکو، میری بات سنو، وہ جو باہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ فاطمہ کے والدہ کی آواز سن کر ایک دم رک گیا۔ اس کے رکنے پر وہ تیزی سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئے۔ دیکھو بیٹا، فاطمہ اپنے حواس میں نہیں ہے، مجھے لگتا ہے اس نے یہ سب ایسے ہی کہہ دیا ہے۔ تم بیٹا پلیز دل پر نہ لگانا بیٹا، میں اسے سمجھاؤں گی، وہ آئندہ ایسی بات منہ سے ہرگز نہیں نکالے گی۔ وہ اسے بہلانے کے لیے کہہ رہی تھی، مگر عہد بچہ نہیں تھا۔ وہ لہجوں کو بھی پہچانتا تھا اور لہجوں میں چھپے درد کو بھی جانتا تھا۔
فاطمہ نے یہ بات اپنے پورے ہوش و حواس میں کہی ہے۔ وہ ان کی جھوٹی تسلیوں میں آ کر خود کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ نہیں آنٹی، آپ فاطمہ کو کچھ نہیں سمجھائیں گی۔ وہ جو فیصلہ کرے گی ہم اسے قبول کریں گے، کیونکہ ابھی اس کی ذہنی حالت ایسی نہیں ہے کہ اس کو کسی بھی چیز کے لیے زبردستی کی جائے۔ وہ ان کو نرم مگر دو ٹوک انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس کی بات کے آگے وہ بھی خاموش ہو گئی۔ اس کا انداز ہی ایسا اٹل تھا کہ وہ آگے سے کچھ کہہ ہی نہ پائے۔ عہد نے یہ سب فاطمہ کی والدہ سے کہا تو دیا تھا، مگر اب دل ایک دم خالی سا ہو گیا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے ایک بار پھر سب لٹ گیا ہو۔ وہ جانتا تھا فاطمہ کیا فیصلہ کرے گی، اور اس کا یہ فیصلہ اسے اندر سے توڑ رہا تھا۔ کیا واقعی وہ اسے چھوڑ کر چلی جائے گی؟ کیا واقعی عمر کی محبت اس طرح اس کے دل میں بستی ہے کہ وہ اسے تھوڑی سی بھی جگہ نہیں دے پاتی؟ اس نے بے اختیار ہی آنکھیں موند کر بینچ پر سر ٹکا لیا۔ ہسپتال کی راہداری میں اس وقت اس بینچ پر بیٹھے ہوئے وہ اپنے تاریک مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیا تھی اس کی زندگی سوائے اندھیرے کے؟ کیا اس کی زندگی میں کبھی مکمل خوشی پانا لکھا تھا؟ کیا اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں کوئی محبت کی لکیر بھی تھی؟ وہ اس وقت بے حد اداس مایوسی کی انتہا پر پہنچا ہوا تھا۔ فاطمہ کی حالت اب سنبھل چکی تھی اور ڈاکٹرز نے اسے گھر جانے کی بھی اجازت دے دی تھی۔ عہد ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے بال سمیٹ رہی تھی۔ اس کی والدہ اس کے ساتھ ہی اس کا چھوٹا سا ہینڈ بیگ تھامے ہوئے تھیں جس میں اس کی ضرورت کا سامان تھا۔ عہد کے اندر داخل ہونے پر اس نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ ایسا لگتا تھا وہ کب سے روتی رہی ہے۔ عہد بے اختیار نظریں چلا گیا۔ نہ جانے کیوں اس کی روئی روئی آنکھیں دیکھ کر اسے تکلیف ہوئی تھی۔ میں چند دن کے لیے امی کے گھر آرام کرنا چاہتی ہوں، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جس پر اس نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ وہ اسے روک نہیں سکتا تھا، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ وہ صرف چند دن کے لیے نہیں جا رہی بلکہ ساری زندگی کے لیے جدا ہونے جا رہی ہے۔ فاطمہ کو گئے 2 دن گزر چکے تھے اور گھر ایک بار پھر ویران ہو گیا تھا۔ ان 2 دنوں میں اسے احساس ہوا تھا کہ جو زندگی کی رمق اس گھر میں بچی تھی وہ اسی کے دم سے ہی تھی، اور اب وہ بھی چلی گئی تھی ایک بار پھر اس گھر کو ویران کر کے۔ وہ پھر سے جیسے پچھلی زندگی پر لوٹ آیا تھا۔ سارا دن آفس پر گزارنا، گھر آ کر خان بابا کے ہاتھ کا پھینکا سیٹا کھانا کھانا اور پھر سو جانا۔ ان 2 دنوں میں خالہ ایک بار اس کے پاس آئی تھیں تو اسے تھوڑا دوسرا ہٹ کا احساس ہوا تھا۔ ایسا لگا تھا جیسے کوئی بات کرنے والا ہے۔ وہ دونوں خالہ بھانجے کتنی ہی دیر بیٹھ کر بیتے دنوں کو یاد کرتے رہے تھے۔ کتنی ہی دیر باتیں کرنے کے بعد اچانک خالہ نے اس سے پوچھ لیا کہ کیا وہ فاطمہ کو یاد کرتا ہے۔ ان کے اس طرح براہ راست سوال پر وہ ایک دم نظریں چلا گیا۔ خالہ کے سامنے وہ فاطمہ سے اچانک ہو جانے والی محبت کا یوں برملا اعتراف کرنے سے تھوڑا جھجک رہا تھا، مگر وہ بھی ان کے بیٹے کی جگہ تھا۔ وہ بہت پہلے ہی اس کے دل کا حال سمجھ گئی تھی۔ میں جانتی ہوں تم اس سے محبت کرنے لگے ہو اور اسے یاد بھی کرتے ہو۔ تمہارا یہ رویہ بالکل فطری ہے۔ جب وہ ہسپتال میں تھی تو ہمہ وقت اس کے لیے تمہارے چہرے سے جھلکتی پریشانی اور اس کے کھو جانے کا خوف مجھے ساری بات سمجھا گیا تھا۔ خالہ کی بات سن کر وہ عجیب شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ کیا اس کے دل کا حال اس کے چہرے پر یوں آیا تھا؟ اور اگر ایسا تھا ہی تو فاطمہ کو یہ سب نظر کیوں نہیں آیا؟ تم فاطمہ کو لے آؤ بیٹا، وہ دیکھنا ضرور آ جائے گی۔ وہ کون سا تم سے کوئی ناراض ہو کر گئی ہے؟ تم ایک بار پیار سے اسے آنے کا تو کہو، دیکھنا وہ کیسے بھاگی چلی آتی ہے۔ خالہ اس کے چہرے کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں خالہ وہ مجھ سے ناراض ہو کر نہیں گئی، مگر میں اسے کچھ وقت دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ بہتر فیصلہ کر سکے، اور وہ جو فیصلہ کرے گی وہ مجھے منظور ہوگا۔ خالہ اس کے اٹل لہجے کو دیکھتے ہوئے مایوسی سے خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی عہد ان کی نہیں سننے والا۔ وہ اسے یہ نہیں سمجھا سکتی تھیں کہ وہ فاطمہ کو جو وقت دے رہا ہے اگر وہی وقت وہ اس کے ساتھ بتائے گی تو خود بخود عہد کی محبت اس کے دل میں جگہ بنا لے گی اور پھر وہ اس کے ساتھ رہ کر ہی خوش پائے گی۔ فاطمہ یہاں آ تو گئی تھی، مگر ایک عجیب سی بے چینی سی تھی جو ہر وقت اس کے ذہن پر سوار رہتی تھی۔ اس نے اس واقعے کے بعد ہسپتال میں ہی عہد سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عمر کی یادوں سے نکلنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، اور اسی طرح عہد کے ساتھ زندگی بتانا خود عہد کے ساتھ زیادتی تھی۔ وہ بہت اچھا انسان تھا اور اس سے کئی زیادہ اچھی لڑکی ڈیزرو کرتا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ اپنے اس فیصلے پر ہر سکون نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ جب اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھتی اور بے چین ہو جاتی، وہ کیسے انہیں یہ فیصلہ سنائے گی؟ کیا وہ ایک بار پھر انہیں اسی دک سے دوچار کرے گی؟ آج بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی بیڈ سے سر ٹکائے اپنے اس فیصلے کے بارے میں غور کر رہی تھی۔
اس نے ایک بار آنکھیں بند کر کے خود کو عہد سے علیحدہ ہو کر زندگی گزارتے ہوئے تصور کیا، اور حیرت انگیز طور پر وہ مطمئن نہیں تھی۔ اسے ایسا صرف سوچ کر ہی عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ ایسا لگا جیسے دل و دماغ میں ہر جگہ ایک خالی پن سا اتر آیا ہو۔ نہیں، میں یہ سب کیا سوچنے لگی ہوں؟ مجھے عہد سے الگ ہونا ہی ہے، اور اگر الگ نہ بھی ہو پائی تو بھی اس سے محبت کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں عمر کے علاوہ کسی سے بھی محبت کر ہی نہیں سکتی۔ وہ آنکھیں کھول کر خود کو پرسکون کرتے ہوئے جیسے ایک فیصلے پر پہنچ گئی تھی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا فون اٹھایا اور چند بٹن دبا کر فون کان سے لگا لیا۔ چند لمحوں بعد عہد کی آواز گونجی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک الحمدللہ۔ تم کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ کیا آپ مجھے کل لینے آ سکتے ہیں؟ اس نے اس سے تیزی سے کہا تھا اور ایک دم زبان دانتوں تلے دبا لی۔ وہ یہ کیا کہہ گئی تھی؟ اسے تو یہ نہیں کہنا تھا، مگر اس کی آواز سنتے ہی وہ اس سے یہ سب کیوں کہہ گئی؟ وہ کیوں نہیں کہا جو وہ کہنا چاہتی؟ عہد نے فوراً ہاں کہہ دیا تھا، اور اب وہ فون ہاتھ میں تھامے خود کے رویے پر ہی متعجب تھی۔ وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن اس وقت فاطمہ کی والدہ کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ کل رات سے ہی وہ ایک بے یقینی سی کیفیت میں تھا۔ فاطمہ نے خود اسے آواز دی تھی، مگر کیوں؟ کیا اس سے زبردستی کی گئی تھی؟ کیا وہ اپنے والدین کی وجہ سے مجبور ہو گئی تھی؟ کئی سوال تھے جو اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ وہ انہیں سوچوں میں گم اس کے گھر پہنچا تھا۔ دروازہ فاطمہ نے ہی کھولا تھا۔ اس نے اسے بغور دیکھا۔ وہ ہلکے فیروزی رنگ کا سوٹ پہنے ہوئی تھی، کانوں میں چھوٹی چھوٹی بالیاں پہنی تھی، جبکہ ہونٹوں پر ہلکی سی لپ اسٹک لگائی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے اس کا ذہن ایک بار پھر ماضی میں پرواز کرنے لگا۔ ایک دم سے چہرہ تبدیل ہوا اور ہانیہ سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کھلے بال چہرے پر مسکراہٹ، اور یہی فیروزی رنگ پہنے وہ اس کے روبرو کھڑی تھی۔ بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے یوں کہہ رہی تھی جیسے اس کی تعریف کی ہی منتظر ہو۔ میم، ویسی ہی جیسی روز لگتی ہو۔ وہ اسے جان بوجھ کر ستا رہا تھا، اور وہ توقع کے مطابق فوراً ہی خفا ہوئی تھی۔ کیا مطلب اچھی نہیں لگ رہی؟ مگر میں نے تو نیا سوٹ پہنا ہے۔ اس کی چہرے پر ڈھیر ساری ناراضگی اتر آئی تھی۔ اس کا پھولا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ بے اختیار قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ بیوقوف لڑکی، تم نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ تم روزانہ کیسی لگتی ہو۔ مجھے تو تم روز ہی بے حد پیاری لگتی ہو، سب سے زیادہ حسین۔ وہ اس کی ٹھولی کو ہولے سے چھوتا کہنے لگا، جس پر اس کے خفا خفا چہرے پر مسکراہٹ آنے لگی۔ اب اندر آ جائیں۔ وہ اسے دروازے پر کھڑا دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ماضی ایک دم دھندلا گیا تھا، اور حال ایک بار پھر سامنے آ گیا۔ یہ دل بھی کیا چیز تھا؟ اس دل کی لوجک کو سمجھنا مشکل تھا۔ وہ ہانیہ کو کبھی بھلا نہیں پایا تھا، اور فاطمہ کے بغیر اب رہنا بھی کٹھن تھا۔ وہ کیسے ایک محبت کو اپنے دل میں اسی مقام پر بٹھائے دوسری محبت کر بیٹھا تھا۔ فاطمہ نے اسے بغور دیکھا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی کہیں کھو سا گیا تھا، اور پھر تمام وقت کھویا کھویا سا ہی رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک بار پھر بدگمانی سی آنے لگی۔ کیوں؟ کیا اس نے یہ فیصلہ؟ عہد کو کیا فرق پڑا تھا اس کے آنے سے؟ گاڑی میں اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے اس کی تعریف تو کیا اس کا حال تک نہیں پوچھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس نے خود کو سنبھال لیا تھا، اور اب فاطمہ پر غور کیا تو وہ واقعی اس وقت معمول سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس رنگ میں وہ جیسے نوخیز کلی کی طرح کھل سی رہی تھی۔ فاطمہ نے ایک نظر اس پر ڈالنے کے بعد چہرہ دوسری طرف موڑ لیا اور باہر چلتی گاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ پیاری لگ رہی ہو تم۔ اچانک چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عہد کی آواز گونجی تھی۔ وہ ایک دم حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ان کی شادی کے بعد یہ پہلی بار تھا جب عہد نے اسے سراہا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی عہد نے بھی اسے مڑ کر مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ دونوں کی نگاہیں ملیں، اور ان نگاہوں کے ارتکاز پر وہ بے اختیار ہی نظریں جھکا گئی۔ وہ جو اس کی تعریف کی منتظر تھی، اب اس کے تعریف کرنے پر اتنا ہی شرم آ رہی تھی۔ اس کے اس طرح شرمانے پر وہ بے حد محظوظ ہوا تھا۔ کاش میں اس کی پہلے ہی تعریف کر دیتا تو یہ منظر بہت پہلے ہی دیکھنے کو مل جاتا۔ مسکراتے ہوئے سوچتا وہ اب اسے مزید تنگ کر رہا تھا۔ ویسے اصولی طور پر میرے تعریف کرنے پر تمہیں بھی جواباً میری تعریف کرنی چاہیے۔ اس کی بات پر اس نے شرمیلی سی نگاہ اس کی جانب ڈالی۔ اس نے سیاہ پولو شرٹ پر خاکی رنگ کی پینٹ پہن رکھی تھی، بال جیل سے سیٹ کیے تھے، جبکہ ہاتھوں میں سلور رنگ کی گھڑی پہن رکھی تھی۔ اس کی گھنی مونچھیں اور داڑھی اس کے وجاہت میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ بلا شبہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ آپ بھی پیارے لگ رہے ہیں، اس نے آہستہ سے کہا تھا۔ کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہنا۔
وہ کان اس کے چہرے کے ذرا قریب لاتا جان بوجھ کر اسے چھیڑ رہا تھا۔ اب آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں، وہ کچھ نروس سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ چہرہ ابھی تک شرم سے لال تھا، اس کے اس انداز پر وہ ایک بار پھر قہقہہ لگا کر ہنس پڑا تھا، جبکہ وہ اس کے اس طرح ہنسنے پر مزید نروس ہونے لگی تھی۔ اس کے گھر آنے کے اگلے ہی دن اس نے خالہ کو گھر پر ڈنر کے لیے مدعو کر لیا تھا۔ ان کے آنے سے گھر پر رونق سی ہو جاتی تھی۔ اس نے ڈنر کے لیے خوب تیاری کی تھی، جلدی جلدی شام تک تمام کھانا تیار کر کے اب وہ خود بھی کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی تھی۔ وہ چینج کر کے نکلی تو دیکھا عہد آج کا تھا اور بستر پر جوتون سمیت ہی لیٹ گیا تھا۔ ایک دم سے پرانے وقت کا منظر اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے اس طرح جوتون سمیت بیڈ پر مت لیٹا کرے، وہ عمر کو دیکھتے ہوئے خفگی سے کہہ رہی تھی۔ عمر نے ایک نظر اسے دیکھا اور اپنے پیروں سے ہی جوتے اتار کر دور اچھال دیے۔ جوتوں کو ادھر ادھر گرتا دیکھ کر وہ مزید تپ گئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ میں آپ کو منع کر رہی ہوں، آپ اور کر رہے ہیں، وہ غصے سے کہتی بیڈ کے قریب آئی اور جوتا اٹھانے لگی۔ اس کے قریب آتے ہی عمر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس کی ناک کو پیار سے کھینچتا وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، وہ روز ایسے ہی کرتا تھا، کسی نہ کسی بہانے سے اسے تنگ کرتا اور پھر جب وہ خفا ہوتی تو فورا سوری کہہ دیتا۔ آپ بھی نہ روز ایسے کرتے ہیں؟ اس کے سوری کہہ دینے پر وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہنس پڑی، جبکہ وہ بس محبت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ کہاں کھو گئی میڈم؟ عہد نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی جس سے وہ ایک دم ہوش میں آئی تھی۔ عمر اور وہ خوبصورت منظر سب غائب ہو گیا تھا۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا لگنے لگا۔ نہیں کچھ نہیں، آپ جلدی سے فریش ہو جائیں، خالہ آنے والی ہوں۔ وہ اس سے نظریں چراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ اب بھی اس کے کچھ دیر پہلے کے تاثرات کو جانچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب تک عہد فریش کو کر آیا وہ کھانا لگا چکی تھی، خالہ بھی آ چکی تھیں اور اب ڈائننگ ٹیبل پر سجی ڈھیر ساری ڈشز کو دیکھتے ہوئے وہ اسے ڈپٹ رہی تھی۔ فاطمہ تمہیں کیا ضرورت تھی اتنا سارا کھانا بنانے کی؟ میں بھلا کیا کوئی مہمان ہوں؟ نہیں خالہ، وہ خالہ کو جواب دینے ہی لگی تھی کہ عہد بیچ میں بول پڑا۔ اچھا ہے نہ خالہ، اتنے عرصے بعد تو ڈھنگ کا کھانا نصیب ہوا ہے۔ خان بابا کے پھیکے پکوان کی طرف اشارہ کرتا وہ خالہ کی پلیٹ میں بریانی نکال کر اب اپنی پلیٹ میں ڈالنے لگا۔ تم کیوں کھڑی ہو فاطمہ؟ آ جاؤ نا۔ اپنے پاس والی کرسی پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا اب کھانا شروع بھی کر چکا تھا۔ اسے یوں رغبت سے کھاتے دیکھ کر بے اختیار ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح 2 دن بعد اس کے ہاتھ کے بنے کھانے کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ ڈنر کر کے وہ تینوں باہر لان میں آ بیٹھے۔ لان چیئرز پر کھلے آسمان تلے بیٹھے وہ چائے کا مزہ لینے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے۔ خالہ بتائیں نا، آپ کو کھانے میں سب سے زیادہ کیا اچھا لگا؟ وہ ان کے برابر میں بیٹھی لاڈ سے پوچھ رہی تھی۔ فاطمہ بیٹی، اللہ نے تمہارے ہاتھ میں بہت ذائقہ دیا ہے، ماشاءاللہ سے سب بہت اچھا بنا تھا، وہ اس کے سر پر پیار کرتی کہہ رہی تھی۔ مجھ سے نہیں پوچھو گی کہ مجھے سب سے اچھا کیا لگا، عہد نے کہا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ کو سب سے اچھا کیا لگا، وہ اس کے کہنے پر فوراً بول پڑی، جس پر وہ حیران رہ گیا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ آپ نے سب سے زیادہ کھائی ہی بریانی، وہ اس کے جلدی جلدی کھانے پر اشارہ کرتی کہہ رہی تھی، جس پر وہ کچھ جھینک سا گیا۔ اب ایسا بھی کچھ نہیں ہے، وہ شرمندہ سا ہنستا ہوا کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے انداز پر وہ بھی بے اختیار ہی ہنس پڑی۔ خالہ ان کو یوں ہنستا مسکراتا دیکھ کر بے حد خوش ہوئی تھیں اور انہوں نے اس خوشی کا اظہار بھی کیا تھا۔ ماشاءاللہ، اللہ تم دونوں کو یوں ہی ہنستا مسکراتا رکھے اور جلد از جلد تم لوگوں کو اولاد کی نعمت سے بھی نوازے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے دا دے رہی تھیں، مگر اولاد کا ذکر سنتے ہی ایک تاریک سایہ عہد کے چہرے پر لہرایا تھا۔ اولاد کی نعمت پانے کی خوشی کیا ہوتی ہے، وہ ٹھیک طرح سے محسوس کرنے سے بھی پہلے چھن گئی تھی۔ وہ تو ابھی اس لطیف احساس کو صحیح سے محسوس بھی نہیں کر پایا تھا کہ ہانیہ اور اس کا بچہ موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ اور خالہ، اب آپ کے گھٹنے کا درد کیسا ہے؟ وہ فوراً ہی بات بدل گیا تھا۔ فاطمہ اور خالہ دونوں نے ہی اس کا یوں بات بدلنا نوٹس کیا تھا، مگر کہا کچھ نہیں اور یوں موضوع بدل کر کسی اور طرف چلا گیا۔ وہ اس وقت کچن میں کھڑی برتن دھونے میں مصروف تھی، جب عہد کی آواز پیچھے سے گونجی تھی۔ عہد کے یوں اچانک آنے اور آواز دینے پر وہ جو اپنی سوچوں میں گم تھی، ایک دم ڈر کے پلٹی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ اس نے جواباً کچھ نہیں کہا تھا۔
وہ اسے بے حد گہری نگاہوں سے تک رہا تھا جس پر وہ کچھ جذبس ہوئی۔ عہد کا بے حد سنجیدہ انداز اور گہری نگاہیں اسے کنفیوز کر رہی تھیں۔ کچھ دیر اسے یوں ہی دیکھنے کے بعد اس نے کہا تھا، تم یہ کام نپٹا کر جلدی سے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اسے حکم دیتا کچن سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ یوں ہی کھڑی رہی تھی۔ آخر عہد کو کیا بات کرنی تھی اس سے؟ عہد سنجیدہ مزاج کا مالک تھا، مگر آج اس کی غیر معمولی سنجیدگی اسے ڈرا رہی تھی۔ جلدی جلدی تمام کام نپٹا کر وہ اب اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اسے عہد بیڈ پر ریلیکس انداز میں دراز نظر آیا۔ اس کا ایک ہاتھ آنکھوں پر دھرا تھا جس سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ سو گیا ہو۔ اس نے ہلکا سا گلا کھنکار کر اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی، جس پر اس نے فوراً ہی بازو آنکھوں سے ہٹا کر اسے دیکھا تھا جو الجھن بھرا چہرہ لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہاں آؤ بیٹھو، اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کرتا وہ اب خود اپنی ٹانگیں سمیٹ کر اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ وہ چپ چاپ اس کے سامنے آ بیٹھی۔ ذہن اب تک الجھن کا شکار تھا کہ آخر ایسی کون سی ضروری بات کرنی تھی عہد کو اس سے۔ کچھ توقف کے بعد اس نے بات کا آغاز کیا۔ کل تمہیں خالہ کی گئی بات یاد ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا، مگر بہت ذہن پر زور ڈالنے کے باوجود بھی اسے خالہ کی ایسی کوئی بھی بات ذہن میں نہیں آئی جس پر یوں بیٹھ کر سنجیدگی سے گفتگو کی جاتی، اسی لیے اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہمیں جلد از جلد اولاد کی نعمت سے نوازے، تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم بھی اولاد کی خواہش رکھتی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر براہ راست یہ سوال کر رہا تھا اور وہ ہونق انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے قطعاً توقع نہیں تھی کہ عہد اس سے یہ بات کرنے والا تھا۔ بے اختیار ہی اسے اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ایک دم عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے تو کبھی اولاد کے بارے میں نہیں سوچا تھا، وہ تو ابھی تک اس رشتے کو قبول نہیں کر پائی تھی، تو اولاد کی خواہش رکھنا یا نہ رکھنا تو بہت آگے کی بات تھی۔ اس کے کافی دیر کچھ نہ کہنے پر عہد نے ہی بات کا آغاز کیا تھا۔ تم جانتی ہو میں پہلے بھی ایک بار اولاد کے چھن جانے کے کرب سے گزر چکا ہوں، مگر میں دل سے چاہتا ہوں کہ اللہ ہمیں پھر سے اس خوشی سے نوازے۔ مگر تم بے فکر رہو، اگر تم ایسا نہیں چاہتی تو میں تمہیں کسی بھی چیز کے لیے زبردستی نہیں کروں گا، مگر میں بس اس معاملے میں تمہاری مرضی جاننا چاہتا تھا۔ وہ اب اسے دیکھتے ہوئے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اس بے اختیار ہی اپنے لب کچلے تھے۔ وہ ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھی۔ کیا اسے اپنے دل کی بات کرنی چاہیے؟ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے بات شروع کی۔ دیکھیں عہد، شاید آپ کے لیے یہ بات تکلیف دہ ہو، مگر حقیقت یہی ہے کہ میں نے ہمیشہ سے ہی عمر کو ہی سب کچھ مانا ہے اور آپ کو ہمیشہ بڑے جیٹ کے روپ میں دیکھا تھا۔ اب ایک دم سے اچانک آپ کو شوہر تسلیم کرنا ہی میرے لیے مشکل ہے، تو اولاد کی خواہش کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے ہمت کر کے یہ سب کہہ تو دیا تھا، مگر اب دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ نہ جانے عہد کیا ردعمل دیتا۔ ٹھیک ہے، مجھے کچھ وقت دو، میں جلد ہی تمہاری مرضی کے مطابق فیصلہ کر دوں گا۔ اس نے اس سے آگے اور کچھ نہیں کہا تھا اور خاموشی سے دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گیا تھا، جبکہ فاطمہ کو ایک دم ہر چیز بے رنگ سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ کیا وہ اسے چھوڑ دے گا؟ تو وہ بھی تو یہی چاہتی تھی، پھر دل کیوں اس کی بات پر اس طرح دکھا تھا؟ بے اختیار ہی ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا تھا۔ زندگی ایک بار پھر ویران ہو گئی تھی۔ وہ آخری روزن جو روشنی دیتا تھا اب بند ہو چکا تھا۔ دنیا پھر سے اندھیر ہو گئی تھی۔ فاطمہ کے الفاظ نے اس کی ساری امیدیں لہجے بھر میں توڑ کر رکھ دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ فاطمہ یہی جواب دے گی، مگر پھر بھی دل کے نہا خانے میں کہیں ایک امید تھی کہ شاید وہ اس رشتے کو تسلیم کرے، شاید وہ مثبت جواب دے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کی بیوی نے اسے دو ٹوک جواب دیا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے فاطمہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اسے ایک زبردستی کے بندھن میں باندھ کر ساری زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کی زندگی میں صرف ہجر ہی لکھا ہے، وصل کی شب شاید اس کے نصیب میں ہے ہی نہیں۔ اگلے دن وہ فجر کی اذان ہوتے ہی اٹھ گیا تھا۔ پوری رات یوں ہی گزر گئی تھی، نیند ایک منٹ کے لیے بھی مہربان نہ ہوئی تھی۔ جب اٹھا تو سر بے حد بھاری بھاری ہو رہا تھا۔ وہ اپنی تمام تر ہمت مجمع کر کے کھڑا ہوا اور ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے ذہن کو کچھ سکون ملا تھا۔ فجر کی نماز پڑھی اور کچن میں چلا آیا تاکہ اپنے لیے ناشتے کا انتظام کر سکے۔ فاطمہ سو رہی تھی، اس نے اسے جگایا بھی نہیں۔ جلدی جلدی اپنے لیے ناشتہ تیار کیا اور باہر لاؤنج میں آ کر ناشتہ کرنے لگا۔ وہ ناشتہ کر کے اٹھ ہی رہا تھا کہ فاطمہ باہر آتی دکھائی دی۔ وہ اب تک شب خوابی کے لباس میں ملبوس تھی۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے وہ لاؤنج میں آئی اور اسے دیکھتے ہی بول اٹھی،
ارے آپ آج اتنا جلدی اٹھ گئے، مجھے بھی اٹھا دیا ہوتا، میں آپ کے لیے ناشتہ بنا دی تھی۔ وہ اسے فکرمندی سے دیکھ رہی تھی، جس پر عہد مسئلہ نہیں ہے کہہ کر خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے غور کیا کہ وہ کل کی نسبت بے حد چپ چپ اور پسرمدہ سا لگ رہا تھا۔ کچن میں آ کر اس نے جلدی سے اپنے لیے ناشتہ تیار کیا اور پھر عہد کے کپڑے نکالنے کمرے میں آئی، مگر تب تک وہ تیار ہو چکا تھا۔ سیاہ شرٹ اور نیلے رنگ کی پینٹ پہنے وہ بس کمرے سے باہر آنے والا ہی تھا کہ فاطمہ اندر آئی تھی۔ آپ آج جلدی جا رہے ہیں؟ اسے تیار کھڑا دیکھ کر اس نے استفسار کیا تھا جس پر وہ بس ہوں کہتا گیٹ کی سمت بڑھ گیا۔ میں آج شاید لیٹ گھر آؤں، اسی لیے پریشان مت ہونا۔ وہ اسے گیٹ پر اطلاع دیتا باہر چلا گیا تھا، جبکہ وہ ایک دم اداس سی اب تک بند گیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے عہد کا یہ انداز بالکل نہیں بھایا تھا۔ وہ تو ہمیشہ اسے توجہ دیتا تھا، جب بھی آفس جاتا ہمیشہ مسکرا کر خدا حافظ کہا کرتا تھا۔ ہر روز ناشتے پر وہ اس کا انتظار کرتا تھا اور اسی کے ہاتھ کا بنا ناشتہ کیا کرتا تھا، مگر آج اس کا ہر انداز ہی بدلا بدلا سا تھا اور اس کا یہ بدلا ہوا انداز فاطمہ کو اندر ہی اندر جیسے کاٹ رہا تھا۔ وہ اس کا یوں نظر انداز کرنا سہا نہیں پا رہی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ عہد اس بات کے بعد بالکل چپ ہو گیا تھا۔ وہ ویسے ہی کم بولتا تھا، مگر ہر وقت اس کے چہرے پر ایک خوشگواری اور شادابیت سی چھائی رہتی تھی، اور اب وہ سب ایک دم جیسے ختم ہو گیا تھا۔ فاطمہ کو سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ عہد نے اس سے اپنا کوئی بھی کام کہنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ کوشش کیا کرتا تھا کہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ اپنے تمام کام نپٹا کر آفس کے لیے تیار ہو جائے۔ گھر آ کر بھی وہ بس خاموشی سے کھانا کھاتا اور سونے کے لیے لیٹ جاتا۔ نہ اس سے چائے کی فرمائش کرتا، نہ اس کے بنائے کھانے پر کوئی تبصرہ کرتا۔ فاطمہ اگر اس کا کوئی کام کر بھی لیتی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی ناگواری آ جاتی تھی۔ وہ اس سے کہتا کچھ نہیں تھا، مگر لب بھینچ کر اس جگہ سے ہٹ جاتا۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ فاطمہ نے رات سے ہی اس کے کپڑے استری کر کے رکھ دیے تھے اور فجر کی اذان کے ساتھ ہی اٹھ کر نماز پڑھ کر اس کا ناشتہ تیار کرنے لگی تھی۔ وہ جب فجر کی نماز کے لیے اٹھا تو کچن میں کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب تک وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوا فاطمہ ٹیبل پر ناشتہ لگا چکی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے سامنے رکھی ناشتے کی ٹرے کو دیکھا اور پھر نرم مگر کچھ ناگوار سے لہجے میں اس سے کہا، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ تم کیوں روز میرے لیے جلدی اٹھتی ہو؟ عہد کی اس بات نے اس کا ضبط کا پیمانہ لبریز کر دیا تھا اور تب ہی اس نے اس سے روبرو بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ عہد، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اتنے دنوں سے اس طرح کا برتاؤ کیوں کر رہے ہیں؟ اور میں کیوں نہ کروں یہ سب؟ میں آپ کی بیوی ہوں، میرا فرض بنتا ہے یہ سب کرنا۔ اور کب تک رہو گی میری بیوی؟ اپنے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں طنز کی آمیزش محسوس ہوتی تھی۔ کیا مطلب؟ بے اختیار ہی اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ اس کے لہجے نے اس کے اندر تک سنسنی دوڑا دی تھی۔ مطلب یہی کہ جب ہم علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر ہی چکے ہیں تو پھر کیا مقصد رہ جاتا ہے یہ سب کرنے کا؟ علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں؟ عہد کے الفاظ پر اس کا دل ڈوبا تھا۔ ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ عہد نے لمحہ بھر کو اسے دیکھا اور پھر سر جھکا دیا۔ خدا کے لیے مجھے اپنا اور عادی مت بناؤ۔ میں بہت مشکل سے اپنی زندگی کو تمہارے بغیر گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں، اسی لیے میں تم سے اپنا کوئی کام نہیں کہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے مزید تمہاری عادت ہو۔ میں پہلے ہی بہت تکلیف میں ہوں۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور اب ہر وقت اس محبت کو اپنے دل و دماغ سے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، اور تم جانتی ہو یہ آسان نہیں ہوتا۔ خدا کے لیے مجھے اور تکلیف مت دو۔ میری زندگی کو اتنا مشکل نہ بناؤ کہ میں تمہارے بغیر مر ہی جاؤں۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہہ رہا تھا۔ آخر میں بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی تو وہ بے اختیار ہی چپ ہو کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ وہ دم سادے بیٹھی صوفے کو تک رہی تھی۔ کیا وہ اس سے محبت کرتا تھا؟ وہ اس کا عادی ہو گیا تھا۔ اس کے وجود کا اس قدر عادی ہو گیا تھا کہ اب اس کا چھوڑ کر جانا اسے اتنی تکلیف پہنچا رہا تھا۔ مگر یہ کب ہوا؟ کیسے ہوا؟ وہ ایک شاک کسی کیفیت میں تھی۔ عہد کا یوں برملا اظہار محبت اسے اندر تک ہلا گیا تھا۔ تو کیا وہ ہانیہ کو بھول گیا تھا؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ مگر اگر ایسا نہیں ہوا تھا تو وہ اس سے کیسے محبت کرنے لگا تھا؟ وہ تو ہمیشہ سے سوچتی تھی کہ عہد اور وہ ہانیہ اور عمر کے علاوہ کبھی کسی کو دل میں جگہ نہیں دے پائیں گے اور اسی زبردستی کے بندھن میں بندھے ہوئے ساری زندگی گزر جائے گی۔ مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ عہد نے تو سارا پانسا ہی پلٹ دیا تھا۔ وہ تو اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ کیا وہ اس اعتراف محبت کے بعد بھی اسے چھوڑ دے گی؟ کیا وہ اتنی سنگ دل تھی کہ عہد کے لہجے کی شدت اور الفاظ کا درد بھی اسے پگھلا نہیں رہا تھا؟
اس کا دل ایک دم لرز سا گیا۔ اسے چھوڑنے کا تصور ہی نہایت اذیت ناک تھا۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے۔ عہد اس دن کے بعد سے اس سے بالکل ہی لا تعلق ہو گیا تھا۔ وہ ضرورت کی بات کے علاوہ اس سے کوئی اور بات نہیں کرتا تھا، اور اس کا یہ رویہ فاطمہ کے دل کو لہولہان کر رہا تھا۔ وہ جب آفس میں ہوتا تو وہ پورا وقت اپنا فون دیکھتی رہتی کہ شاید اس کی جانب سے کوئی میسج یا کوئی کال آ جائے۔ جب وہ گھر آتا تو وہ اس کے چہرے کا طواف کرنے لگتی کہ شاید آج اس کے موڈ میں کچھ بدلاؤ ہو، کہ شاید آج عہد کا رویہ نارمل ہو، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے دل کا غبار بڑھتا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج جب خالہ نے اتنے دنوں بعد ان کے گھر کا چکر لگایا تو وہ ان سے لپٹ کر بے اختیار ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ خالہ ہکا بکا سی اسے دیکھ رہی تھی۔ عہد اس وقت آفس گیا تھا اور فاطمہ اس وقت اکیلی تھی۔ وہ اسے بڑی مشکل سے ہی چپ کروانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ جب وہ پانی پی کر کچھ ریلیکس ہوئی تو انہوں نے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے اس کے اس طرح رونے کی وجہ دریافت کی۔ خالہ میں بہت پریشان ہوں، عہد مجھ سے بات نہیں کر رہے، مجھے طلاق دینے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر چہرے پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی تھی، جبکہ خالہ کو شدید قسم کا حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ عہد فاطمہ کو طلاق دینے والا ہے؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ محض 2 ہفتے پہلے ہی تو وہ ان کے گھر پر آئی تھی، تب تو وہ دونوں اچھے خاصے خوش لگ رہے تھے، اب ایسا کیا ہو گیا ان کے درمیان کہ طلاق کی نوبت آ گئی؟ فاطمہ بیٹا ایسا کیا ہو گیا تم دونوں کے درمیان کے بعد طلاق تک جا پہنچی؟ خالہ کے سوال پر اس نے بے اختیار نظریں چرائی تھی۔ وہ ان سے کیسے کہہ دیتی کہ اس نے خود ہی عہد کو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا ہے، مگر اس نے ہمت کر کے عہد اور اس کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو سے لے کر اس کے بعد کے عہد کے رویے تک ساری بات ان کے گوش گزار دی۔ اس کی بات سن کر انہوں نے کتنی ہی دیر بعد ایک لمبا سا صرف ہم کہا تھا، یوں جیسے وہ کب سے اس کی باتوں اور عہد کے رویے کا تجزیہ کرنے کے بعد اب کسی نتیجے پر پہنچی ہوں۔ وہ شرمندہ سی نظریں جھکائے ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ فاطمہ کیا تم عہد سے علیحدگی چاہتی ہو؟ خالہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا، جس پر اس نے فوراً ہی زور زور سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ان کے اگلے سوال نے اسے ایک دم چپ کروا دیا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا وہ اس کیوں کا کیا جواب دے، کیونکہ عہد مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں، وہ کتنی ہی دیر بعد بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، وہ عادی ہے اس طرح جینے کا، پہلے ہانیہ کے بغیر بھی رہ ہی رہا تھا، نہ تو تمہارے بغیر بھی رہ لے گا، تم اپنی بات کرو، تم رہ لو گی اس کے بنا؟ خالہ نے بے رحمانہ طریقے سے اس کی توجیہ کو رد کیا تھا اور آخر میں اسے پھر مشکل میں ڈال گئی تھی۔ کیا وہ عہد کے بنا رہ لے گی؟ اس نے تھک کر سر جھکا لیا۔ وہ دن میں کئی بار خود سے یہ سوال کرتی تھی اور ہر بار جواب نہ میں ہی آتا تھا، میں نہیں رہ سکتی عہد کے بنا۔ اب آپ مجھ سے وجہ مت پوچھیے گا، کیونکہ میرے خود کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے، میں بس نہیں رہ سکتی ان کے بغیر۔ اس کی آواز رندھی ہوئی تھی اور انداز شکست خوردہ سا تھا، یوں جیسے وہ عہد کی محبت کے آگے ہار سی گئی ہو۔ وجہ تمہیں بھی اچھی طرح معلوم ہے اور مجھے بھی۔ وہ اسے پیار سے خود کے ساتھ لگاتے ہوئے اب اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ کئی آنسو تھے جو اس کی آنکھ سے گرے تھے۔ یہ کیا ہو گیا مجھے کیوں ہو گئی ہے عہد سے محبت؟ اتنی محبت کہ اب میں اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی۔ میں عمر کے علاوہ کسی اور سے محبت کر کے عمر کے ساتھ بے وفائی کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ زار و قطار رو رہی تھی، جبکہ خالہ کو اس کی بات پر بے حد افسوس ہوا تھا۔ وہ ایک پاکیزہ محبت کو بے وفائی قرار دے رہی تھی۔ فاطمہ اس وقت اس لاونج کے صوفے پر بیٹھی اپنے دل کی ہاری ہوئی جنگ کا اعتراف رہی تھی، وہ جنگ جس میں وہ اوندھے منہ گری تھی اور اسے شاہ مات دی گئی تھی۔ عمر کو کبھی نہ بھولنے اور اس کے علاوہ کسی سے نہ محبت کرنے کی دعویدار آج عہد کی محبت میں پور پور ڈوب چکی تھی، اور یہ شکست خوردہ انکشاف اس کے دل کے پرانے زخموں کو ایک بار پھر ادھیڑ رہا تھا۔ ایک بار پھر ہر زخم سے خون رسنے لگا تھا جو اسے بری طرح رلا رہا تھا۔ خالہ نے اس کے کندھے کو ہولے سے تھپکتے ہوئے اسے چپ کروانے کی ناکام کوشش کی۔ فاطمہ کیا تمہیں اللہ پر یقین ہے؟ کیا تم اس کی کہی گئی ہر بات پر ایمان رکھتی ہو؟ چند لمحوں بعد خالہ نے اس سے سوال کیا تھا جس پر اس کی سسکیاں تھم سی گئی۔ ظاہر ہے اللہ پر تو پورا ایمان ہے، اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے کچھ حیرت سے خالہ کو دیکھا تھا۔ وہ ایسے کیوں سوال کر رہی تھی؟ تو پھر تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ اپنے دوسرے شوہر سے محبت کرنا بے وفائی ہے؟ اگر یہ بے وفائی ہوتی تو اللہ دوسری شادی کا حکم ہی کیوں دیتا؟ وہ تو یہی کہہ دیتا نہ کہ اپنے شوہر سے علیحدگی یا اس کی موت کے بعد ساری زندگی کوئی اور محرم رشتہ بنانا اور اس سے محبت کرنا حرام ہے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا بیٹا، کیونکہ وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔
وہ اپنے بندوں کو سخت قید میں نہیں ڈالتا، نہ ہی ان پر آزمائش ڈال کر ان سے ساری زندگی کی خوشیاں چھین لیتا ہے، بلکہ وہ تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی دینے والا ہے۔ یہ جو دل ہے نہ ہمارا، انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اسے اللہ نے دل بنایا ہے، سن نہیں جو اپنے اندر گنجائش نہ پیدا کر سکے۔ اس دل میں اللہ نے اتنی وسعت عطا کی ہے کہ تم عمر کی محبت کو دل میں رکھے ہوئے بھی عہد سے محبت کر پائی۔ یہ اللہ کا تم پر خاص کرم ہے بیٹا کہ تمہیں اس نے صبر عطا کیا اور اس نئے رشتے کو نبھانے کے لیے تمہارے دل میں جگہ بنائی، اسی لیے ناشکری نہ کرو اور کھلے دل سے اللہ کی اس نعمت کو قبول کرو جس نے تمہیں دیر ہونے سے پہلے ہی سنبھالا۔ آخر میں انہوں نے اسے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا جو ایک ٹک کسی بت کی طرح انہیں دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی انسان کسی بات کو صرف ایک ہی پہلو سے سوچتا ہے اور سمجھتا ہے، اور پھر جب کوئی دوسرا اسے وہی بات دوسرے پہلو سے سمجھاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے آنکھوں کے آگے سے اندھیرا سا چھٹنے لگا ہو۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس محبت کے ہونے کا اتنا روشن پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جس محبت پر شرمسار تھی وہ دراصل اللہ کی نعمت تھی جو اللہ نے خود اس کے دل میں ڈالی تھی۔ کئی لمحوں تک وہ خالہ کی باتوں کے ٹرانس میں رہی تھی، اور جب وہ بولی تو اب کہ اس کی آواز رندھی ہوئی نہیں تھی اور نہ ہی اسے رونا آ رہا تھا، بلکہ اس کی آواز پہلے سے زیادہ مضبوط تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، عہد سے محبت مجھے نہیں ہوئی بلکہ یہ محبت میرے رب کی طرف سے عطا کیا گیا تحفہ ہے، اور اب میں اس محبت کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ میں عہد کو منا لوں گی، انشاءاللہ مان جائے گا، مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے۔ وہ عزم سے کہتی انہیں دیکھ رہی تھی، اور اس کی بات پر خالہ نے بے اختیار ہی انشاءاللہ کہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ڈھیروں داؤں اور پیار سے بھی نوازا تھا۔ عہد کو اچانک کسی کام کے سلسلے میں لاہور جانا پڑا تھا، اور آج وہ 2 دن بعد واپس آ رہا تھا۔ وہ صبح ہی صبح اپنے ابو کے ساتھ اپنے گھر آ گئی۔ سب سے پہلے تو ملازمہ کے ساتھ مل کر پورے گھر کی خوب اچھے سے صفائی کر کے اسے شیشے کی طرح چمکا دیا۔ ساتھ ہی ساتھ عہد کی پسند کی چکن بریانی تیار کی اور میٹھے میں کھیر بھی بنا لی۔ جب کھانا پک گیا اور گھر صاف ہو گیا تو شام ہو رہی تھی۔ عہد رات کو گھر آنے والا تھا۔ کچھ دیر آرام کر کے وہ کھڑی ہوئی اور اب خود تیار ہونے چلی گئی۔ جب وہ تیار ہو کر نکلی تو نکھرے ہوئے گلاب کی طرح کھل رہی تھی۔ اس نے شیفوں کا سرخ رنگ کا فراق زیبتن کیا تھا جو وہ ایک دن پہلے ہی مال سے نیا خرید کر لائی تھی۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے سونے کے ٹاپس پہنے اور گلے میں سونے کا ہی لاکٹ پہن لیا۔ ہاتھوں میں گولڈن رنگ کی گھڑی پہن کر وہ اب بالکل تیار تھی۔ ہونٹوں پر لائٹ پنک کلر کی لپ اسٹک لگاتے ہوئے اس نے ایک آخری مطمئن نظر خود پر ڈالی۔ وہ سوٹ اس کی سوچ سے زیادہ اس پر جچ رہا تھا۔ اندر ہی اندر اپنی تیاری پر خوش ہوتی وہ اب عہد کے ردعمل کی منتظر تھی۔ گیٹ پر ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے وہ اب شدت سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گیٹ پر دستک ہوئی اور اس نے بھاگتے ہوئے ایک بیل پر ہی دروازہ کھول دیا، اور پھر فوراً ہی اپنی اس حرکت پر کچھ شرمندہ بھی ہو گئی۔ اس نے کیا سوچا ہوگا اس کے بارے میں کہ وہ کتنی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی ہے، مگر پھر اس نے بے فکری سے سر جھٹک دیا۔ شوہر ہیں، ان کا انتظار نہیں کروں تو کس کا کروں گی؟ عہد کو دیکھتے ہوئے اس نے مسکرا کر اسے سلام کیا، جس پر اس نے بس سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی اور سلام کا جواب دیتے ہوئے اپنا بیگ لے کر سیدھا کمرے کی طرف چلا گیا۔ فاطمہ کو شدید صدمہ ہوا تھا۔ عہد اس کی تیاری پر حیران اور خوش تو کیا ہوتا، اس نے تو اسے غور سے دیکھنا بھی پسند نہ کیا۔ بڑی مشکل سے ہی اس نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو روکا تھا۔ نہیں، مجھے ہمت نہیں ہارنی، وہ ناراض ہیں مجھ سے، مجھے منانا ہے ان کو، مگر پھر بھی اب اتنا بھی کیا بھاؤ کھانا؟ مثبت سوچنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی اسے رہ رہ کر اپنی ناقدری پر غصہ آ رہا تھا۔ بڑی ہی مشکل سے اس نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ اسے منانے کی ایک اور کوشش کرنی تھی۔ وہ جب کمرے میں پہنچی تو عہد باتھ روم سے چینج کر کے نکلا ہی تھا۔ کیسا رہا سفر؟ تھک گئے ہوں گے، فاطمہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب یہ چیزیں نہیں تھکاتی مجھے، اسے دیکھے بغیر کچھ طنزیہ انداز میں کہتا وہ اب بیٹھ گیا تھا۔ فاطمہ اس کی بات سن کر ایک دم سلک گئی۔ 2 دن بعد واپس آ کر بھی منہ میں انگارے ہی چپائے رکھے ہیں۔ ایک بار پھر دل میں اٹھتے ابال کو دباتی وہ اب اسے کھانے پر بلانے لگی۔ آپ آ جائیں کھانے، آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی نا؟ اس کی بات پر وہ بس ہمم کہتا ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا۔ میز پر سجی اتنی ساری چیزوں کو دیکھ کر بھی اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا، بس چپ چاپ اپنی پلیٹ میں بریانی نکال کر کھانا شروع کر دیا۔ آج اس نے فاطمہ کو بھی بلانے اور کھانے کا کہنے کی زحمت نہیں کی تھی، جیسے وہ ہمیشہ کرتا تھا۔ فاطمہ کو یہ بات بری طرح چبھی تھی۔ اپنے آنسو پیتی وہ خود ہی اس کے برابر میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی اور زبردستی کھانا حلق سے اتارنے لگی۔
عہد کے رویے نے اس کا دل کھانے سے تو کیا ہر چیز سے اچاٹ کر دیا تھا۔ اسے رغبت سے بریانی اور اس کے بعد کھیر کھاتے دیکھ کر اس کے دل میں ایک بار پھر ایک موہوم سی امید جاگی تھی کہ شاید وہ اب اس کی تعریف کر دے، اس کے ہاتھ کے بنے کھانے پر کوئی تبصرہ کر دے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس نے اسی طرح خاموشی سے کھانا ختم کیا اور ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گیا۔ میں بہت تھک گیا ہوں، بس کچھ دیر لان میں واک کروں گا اور پھر سو جاؤں گا۔ تم بھی کام نپٹا کر جلدی سو جانا، تھک گئی ہوگی۔ اپنی پلیٹ اٹھا کر سنک میں رکھتے ہوئے اسے اطلاع دے کر وہ لان میں چلا گیا، جبکہ وہ بس کچھ حسرت اور یاسیت سے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھے گئی۔ جب وہ دل کے بے حد قریب ہو گیا تھا تو اب وہ خود کتنا دور چلا گیا تھا اس سے۔ جب وہ کچن وغیرہ صاف کر کے کمرے میں آئی تو کمرے کی لائٹ بند تھی۔ عہد کروٹ کے بل لیٹا یقیناً سو چکا تھا۔ مایوسی نے اس کے پورے وجود کا احاطہ کر لیا۔ اس کی ساری محنت، تمام ریاضتیں ضاع گئی تھیں۔ وہ ڈھیلے ڈھیلے انداز میں چلتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل پر گئی اور پنی اتارنے لگی۔ اتار کر وہ فوراً ہی اپنا لباس تبدیل کرنے چلی۔ اچھی طرح منہ دھونے اور آرام دہ لباس پہن کر فرش ہونے کے باوجود بھی وہ خود کو فریش نہیں محسوس کر پا رہی تھی۔ وہ تھکے تھکے انداز میں بستر پر لیٹ گئی اور عہد کی جانب کروٹ لے کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ گہری نیند میں سوتا جیسے زمانے بھر کی فکروں سے آزاد تھا۔ اسے ایسے بے فکری سے سوتا دیکھ کر اسے رشک آیا۔ اس نے غور سے دیکھا، اس کے بال سین کے چہرے پر بکھرے تھے۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں اس کے چہرے کے خط و خال واضح ہو رہے تھے۔ آج اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے اس نے سوچا کہ اسے اس کے چہرے پر سب سے زیادہ خوبصورت شاہ کیا لگتی ہے، اور اسے فوراً ہی جواب مل گیا۔ اس کی پلکیں، الف سکی پلکیں بے حد گھنی، لمبی اور مڑی مڑی تھیں، جو اسے بے حد اٹریکٹ کرتی تھیں۔ یوں ہی اس کے چہرے کو تکتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ صرف پلکیں نہیں، اسے تو اس کے چہرے کا ہر نقش ہی بے حد پیارا لگتا ہے۔ بلکہ صرف چہرہ ہی نہیں، اس کا تو پورا وجود ہی اب اس کے لیے بے حد پیارا اور دل کے قریب تھا۔ بے اختیار ہی کئی آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے چہرے پر گرے تھے۔ ایک محبت کو وہ کھو چکی تھی، مگر اب دوسری محبت نہیں کھو سکتی تھی۔ I love you احد، I love you much۔ سکتا اس نے روتے ہوئے بلکہ مدھم آواز میں اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، یوں کہ اسے خود بھی بمشکل ہی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے چند لمحے یوں ہی اسے دیکھتے رہنے کے بعد رخ موڑ لیا اور چھت کو دیکھ کر اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ I love you too مسز فاطمہ۔ چند لمحوں بعد عہد کی بھاری آواز کمرے میں گونجی تھی، اور اس نیم تاریک کمرے میں لیٹے ہوئے اسے لگا جیسے اس کے دل کی دھڑکن تھم سی گئی ہو۔ تو کیا وہ جاگ رہا تھا؟ وہ اس کا اسے محبت اور حسرت سے دیکھنا، پھر اس کا رونا، اور پھر اس کا وہ مدھم سا اظہار محبت، کیا وہ سب کچھ دیکھ اور سن چکا تھا؟ ایک دم ہی اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ اسے لگا وہ کبھی شرمندگی سے نظریں نہیں اٹھا پائے گی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ یوں کھلم کھلا اس کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کرے گی، مگر اب شک کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ عہد سب کچھ سن چکا تھا اور اس کی بات کا جواب بھی دیا تھا۔ عہد نے ہولے سے اس کے ساکت وجود کو ہلایا۔ زندہ ہونا، اس کے لہجے میں شرارت سی جھلک رہی تھی۔ فاطمہ نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اس کا دل چاہا وہ یہاں سے کہیں بھاگ جائے، اور اس نے ایسا ہی کرنے کی کوشش کی۔ میم مجھے باتھ روم جانا ہے، ہکلاتے ہوئے اس نے کہا، اور باتھ روم کی جانب بھاگنے ہی لگی تھی کہ عہد نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا۔ بیٹھو ادھر، کہیں نہیں جا رہی تم؟ وہ اسے زبردستی بیڈ پر بٹھاتا خود کھڑا ہو کر لائٹ آن کرنے لگا۔ کمرہ ایک دم روشن ہو گیا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ کم از کم اس وقت تو وہ عہد کو بالکل فیس نہیں کر سکتی تھی۔ اس کو یوں آنکھیں بند کر کے بستر پر بیٹھا دیکھ کر بے اختیار ہی اس کو ہنسی آ گئی۔ اب محبت کر ہی لی ہے اور اس کا برملا اعتراف بھی، تو کم از کم اب مجھے دیکھو تو صحیح، کب تک نظریں چراؤ گی؟ وہ اس کے قریب بیٹھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ اس کا انداز سراسر چڑھانے والا تھا۔ وہ تو بس میں نے ایسے ہی کہہ دیا۔ اس نے آنکھیں کھولتے ہوئے اسے دیکھا اور فوراً نظریں جھکا لیں۔ اچھا کو بے حد لمبا کھینچتے ہوئے اس نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تو پھر میرے آنے پر اتنا جو تم تیار ہو کر بے حد حسین لگ رہی تھی، اس کا کیا؟ اور یہ جو میرے ذرا سے نظر انداز کرنے پر یہ جو تم نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجھا لی ہیں، اس کا کیا؟ وہ سب بھی ایسے ہی تھا۔ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے اس کے گالوں پر ٹہرے آنسو پونچھتا وہ کہہ رہا تھا، جب آپ کو سب معلوم تھا تو آپ نے ایسے کیوں کیا؟ پہلے ہی یہ کہہ دیتے۔ وہ اسے نظریں اٹھا کر دیکھتی شکوہ کر رہی تھی۔ اس کے نروٹھے انداز میں کہنے پر وہ بے اختیار ہی ہنس پڑا۔ کہا تو میں بہت بہت پہلے ہی سکتا تھا، کیونکہ مجھے بہت پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے۔ میری لاتعلقی پر تمہارا ہر وقت پریشان دکھنا اس بات کا واضح ثبوت تھا۔
اور پھر خالہ نے بھی مجھے آپ دونوں کی گفتگو کے بارے میں سب بتا دیا تھا، مگر اگر میں تمہارے ساتھ یہ نہ کرتا تو تمہارے منہ سے اتنا خوبصورت اظہار محبت کیسے سنتا؟ وہ ایک دم حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو عہد یہ سب ڈھونگ کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کے دل کی حالت بہت پہلے ہی جان چکا تھا۔ اور خالہ، اسے یقین نہیں آیا کہ خالہ یوں ان دونوں کے درمیان ہوئی گفتگو کے بارے میں عہد کو بھی بتا سکتی ہیں۔ تو آپ نے اور خالہ نے مجھے مل کر الو بنایا، بہت برے ہیں۔ اسے اس کی باتیں سن کر شدید قسم کا غصہ آیا تھا۔ وہ دونوں اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ اتنا برا ہوں تو محبت کیوں کی مجھ سے؟ وہ بمشکل اپنی ہنسی ضبط کرتا کہہ رہا تھا، جبکہ وہ اسے اب مزید تیش میں آ کر گھورنے لگی تھی۔ بولو بولو، وہ اس کی ٹھوری کو چھوتا اسے مزید اکسا رہا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ابھی آپ کو بتاتی ہوں آپ سے کیوں محبت کی میں نے۔ بیڈ پر رکھا کشن اٹھا کر وہ اسے مارنے ہی والی تھی کہ عہد اس کا ارادہ بھانپ کر پہلے ہی بھاگ گیا۔ وہ بھی غصے سے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ اب عہد آگے تھا اور فاطمہ اس کے پیچھے۔ ایسا لگ رہا تھا وہ دونوں جیسے چھوٹے بچوں کی طرح پکڑم پکڑائی کھیل رہے ہوں۔ کچھ ہی دیر میں پورا گھر ان کے قہقہوں سے گونج رہا تھا، کیونکہ عہد خود ہی تھک کر رکھ گیا تھا اور فاطمہ بھی اسے کشن مار مار کر اب اس کا بکھرا حلیہ دیکھ کر زور زور سے ہنس رہی تھی۔ بہت ظالم بیوی ہو تم، اپنے کندھے کو مسلتا وہ کہہ رہا تھا۔ آپ سے کم، فاطمہ نے ہنستے ہوئے اسے چڑھایا، جبکہ وہ چڑھنے کے بجائے بے اختیار ہی ہنس پڑا۔ تھینک یو میری زندگی میں آنے کے لیے اور اسے مکمل کرنے کے لیے۔ وہ اسے اب کندھے سے تھام کر اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ اس کی بات سن کر طمانیت سے مسکراتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور عہد کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ وہ آج کتنے ہی دنوں بعد دل سے خوش اور پرسکون ہو کر اس لمحے کو مکمل طور پر جینا چاہتی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا کہ وقت یہیں اسی لمحے میں قید ہو جائے جب وہ دونوں ایک ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ لگے کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے لیے دل میں مکمل محبت کا احساس رکھتے، جب ایک دوسرے کا ساتھ ہی ان کے ماضی کے زخموں کو بھر رہا ہو، ان پر مرہم رکھ رہا ہو۔ مگر یہ زندگی تھی جو کبھی کسی کے لیے نہیں رکتی۔ آج اس گھر کی چھت کے نیچے کھڑے وہ دونوں سوچ رہے تھے کہ زندگی اور پکڑم پکڑائی کے کھیل میں کوئی فرق نہیں۔ زندگی ہمیشہ آگے ہی دوڑتی رہتی ہے اور ہم اسے پکڑنے کی کوشش میں اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور ہمیں اس کے پیچھے بھاگنا ہی ہوتا ہے، چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں، کیونکہ زندگی واقعی کسی لیے نہیں رکتی اور نہ انسان کو رکنے دیتی ہے۔ ختم شد۔